آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے، سپر پاور کے خلاف، بڑے طاقت والے لوگوں کے خلاف ہمارا واسطہ ہے، تو بندے بھی آؤ اور مال و اسباب بھی لاؤ۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہر بڑے چھوٹے پہ فرض تھا، سارے اپنے اپنے طاقتوں کے مطابق بیچ میں شریک ہونے کے لیے جو کچھ تھا کسی کے پاس وہ لے آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جس کی میں نے مدت سے حسرت کی ہوئی تھی کہ کبھی کوئی ایسا دن آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال مانگے تو میں اتنا مال دوں کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں۔ تو فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ بندے بھی آؤ اور مال و اسباب بھی لاؤ، تو میں اپنے گھر میں جو کچھ تھا اس کا آدھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے مال پیش کیا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا، عمر اپنی اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی حضور جو لایا ہوں اس کی مثل ہی چھوڑا ہے، یعنی آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑا ہے۔ پھر چند لمحوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مورخین نے لکھا آپ نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا نا وہ سارا اٹھایا اور دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، کہیں کوئی دھاگا بھی نکلا نا تو وہ بھی آپ نے بیچ میں شامل کر، کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے یہ بھی اتار کے بوریا کا لباس پہن لیا۔ پھر باہر نکلے تو خیال آیا کہ میرے ابا جی نے وہ جو تجارتی باکس ہے جو پہلے لوگ استعمال کرتے تھے زمین کے اندر اپنی دولت کو سنبھالنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان نے زمین میں صندوق بنایا ہوا تھا کھود کے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی اولاد کے لیے 8 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ نے وہ نکالنی تھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مال لاؤ، تو جس پہ مال کا اطلاق ہوتا تھا آپ نے اس کو سب کو نکال کے لے کے جانا۔ جب یہ سارا پروگرام بنایا اینٹیں نکالنے کا تو خیال آیا کہ ابا جان پوچھیں گے کہ اینٹیں کدھر ہیں، تو ان کو بھی تو جواب دینا ہے، اور پھر صدیق ہو اور جھوٹ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے باہر سے اینٹیں لے کے آئے مٹی کی گارے کی، اس کو اینٹوں کو وہاں رکھا، سونے کی اینٹیں اٹھا کے بیچ میں رکھی، اور حسب توقع جب آپ باہر آئے تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و اسباب لے کے آؤ، تو میں سامان اور مال لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹے اینٹیں پڑی ہوئی ہیں؟ کہا ہاں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ صدیق کی صداقت پہ حرف نہ آئے، اور سارا سامان لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی وہی سوال کیا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، فرمایا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے انتہائی حسین و جمیل جواب فرمایا ابقیت اللہ و رسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے۔ ادھر جبریل آ گئے، جو لباس سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے وہی لباس جبرائیل علیہ السلام نے پہنا ہوا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ کہا ابو بکر صدیق نے جسم سے لباس اتار کے دے دیا اور بوریا پہن لیا، اللہ نے آسمان پہ سارے فرشتوں کو حکم دیا سب اپنا نورانی لباس اتار کے یہ والا پہن لو، تاکہ صدیق کی صداقت، اس کی محبت اور جان نثاری کا ذکر زمین پہ بھی ہو جائے آسمان پہ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔